قطرے ہو تو مل جاؤ کی دریا نظر آئے، قطرے ہو تو مل جاؤ کی دریا نظر آئے، ذرے ہو تو مل جاؤ کی صحرا نظر آئے، بکھرے ہو تو سمٹوں کی تماشا نظر آئے، تاروں بھروں افلاک کا نقشہ نظر آئے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک تو شادی کے حوالے سے جو تقریریں ہوں گی ان کے تعلق سے آپ بیدار مغز ہو کر کے اس نیت اور ارادے کے ساتھ یہاں بیٹھیں کہ ہم آئندہ جو علماء کی رہنمائی ہمیں یہاں پیش کی جائے گی، ہم ان رسومات و واہیات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، دوسرے اتحاد اور یکجہتی کا یہ پیغام لے کر کے ہم اسے پورے ہندوستان کے اندر عام کریں۔ اب میں تقریر کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے آج کی اس نشست اور اس بزم اور آج کے اس جلسے عام کے بہت ہی اہم مقرر اور فاضل مقرر جو بھیونڈی جامعۃ التوحید جو ایک ادارہ ہے اس کے ناظم اعلیٰ ہیں، اس کے مدرس ہیں، میری مراد فضیلت الشیخ فاضل گرامی خالد جمیل مکی حفظہ اللہ سے ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے عنوان پر ہم سامعین کے سامنے اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل في مقام آخر أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل من رغب عن سنتي فليس مني۔ صدر جلسہ معزز علماء کرام، قابل قدر سامعین اعظام، پیاری ماؤں اور بہنوں، یہ ہم تمام لوگوں کے لیے حد درجہ خوشی اور مسرت کا باعث ہے کہ آج ہم اس وسیع و عریض میدان میں ایک اہم عنوان کے تحت جمع ہوئے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی ہدایات کی روشنی میں کچھ باتیں نکاح شادی سے متعلق انشاءاللہ علماء کرام کی زبانی سنیں گے۔
اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر جو ہم لوگ کہیں اور جو سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، ہم میں سے ہر آدمی اس چیز سے واقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نفس میں ایک غریزہ رکھا ہے، اور وہ غریزہ ایک فطری غریزہ ہے، جس غریزے کو کوئی بھی انسان روک نہیں سکتا، اور اگر روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی یہ کوشش یقیناً سود مند نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی اس فطری غریزے کی تکمیل کے لیے شادی کو، نکاح کو حلال قرار دیا، اور نبی محترم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دے دیا۔ اسلامی بھائیوں، یہ نکاح ایک ایسا بندھن ہے جس بندھن کے اندر دو اجنبی ایک ساتھ ایسے جمع ہو جاتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دو جسم ایک جان ہو جاتے ہیں، اور دونوں کے درمیان الفت و محبت اس طریقے سے قائم ہو جاتی ہے کہ خونی رشتے بھی اس رشتے کے آگے ہیچ نظر آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رشتے کے اندر کھلی ہوئی نشانی نظر آتی ہے۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے ہی نفس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا۔ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اس سے راحت حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو، اس شادی کو، اس جوڑے کے ذریعے سے محبت اور مودت پیدا کر دی، اور دونوں باہم ایک ساتھ محبت بھری زندگی گزارنے کے اوپر تیار ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کائنات میں ایک نشانی ہے یہ شادی، اور اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح یہ میری سنت ہے، یہ انبیاء کرام کا چلن ہے۔ اس کے مطابق ہر فرد بشر کو چاہیے کہ اس رشتے سے اپنے آپ کو باندھ کر کے رکھے، اور اس کے جو اصول اور جو ضوابط ہیں ان ضوابط کو برت کر کے دنیا کے اندر زندگی گزارے۔ اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی کہ خبردار، اگر کوئی آدمی تمام تر طاقات کے باوجود، اس کے پاس جسمانی طاقت ہو اور مالی طاقت ہو، اقتصادی طاقت ہو، ہر طرح کی طاقت اگر اس کے پاس موجود ہو، اور وہ شادی سے اگر وہ اعراض کرتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے اسے چاہیے کہ وہ یہ جان لے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ حاضرین کرام، یہ عظیم رشتہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ایک رحمت بنا کر کے بھیجا تھا، آج اس رشتے کے اندر بہت ساری زحمتیں پیدا کر لی گئی ہیں، جس کی وجہ سے آج شادی کا جو مقصد تھا اور شادی جس سے
مقصد سے کی جاتی تھی اور اسلام نے شادی کے لیے جو راز پنہا رکھے تھے، آج وہ چیز مفقود نظر آتی ہے، اور آج انسان اپنی اس شادی یا ازدواجی زندگی کے اندر قلق محسوس کرتا ہے، آج انسان اضطراب محسوس کرتا ہے، آج آدمی گھٹن محسوس کرتا ہے، اور اس شادی میں وہ تمام شروط اور وہ تمام قیود اور وہ تمام تر ہدایات اور ارشادات کو جو نبوی ارشادات ہیں، نبوی ہدایات ہیں، نہ برتنے کی وجہ سے آج شادیوں کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں، اور انسان حد درجہ کڑھن محسوس کر رہا ہے اور اس کی زندگی بڑی تکلیف دہ گزرتی ہے۔ میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھی ہیں، اور یہ 3 آیتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر خطبوں میں پڑھا کرتے تھے، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے وہ عیدین کا خطبہ ہو، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، چاہے وہ استسقاء کا خطبہ ہو، تمام تر اپنے خطبوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں آیتوں کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ حاضرین، ہر آیت کی ابتدائی جملہ مسلمانوں کو خطاب کیا گیا، مومنوں کو خطاب کیا گیا، لوگوں کو خطاب کیا گیا، اور اس کے بعد لوگوں کو ایک خاص چیز کی طرف تنبیہ فرما دی، اور وہ تنبیہ کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تینوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اور پرہیزگاری کی طرف ابھارا ہے اور تعلیم دی ہے، کہا کہ اے مومنو تقوی اختیار کرو، اے لوگو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کہاں سے آتا ہے؟ تقوی یہ انسان کی زندگی کے اندر اللہ تبارک تعالی نے ایک ایسا اسے طریقہ عطا کیا ہے جس طریقے کے ذریعے سے انسان متقی بنتا ہے۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ نکاح ہے، یعنی نکاح کے ذریعے سے انسان تقوی کے راستے پر آتا ہے۔ اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب نوجوانوں کی جماعت سے آپ کا گزر ہوتا، کسی نوجوان سے آپ کی ملاقات ہوتی یا نوجوانوں کی کسی مجمع سے آپ خطاب کرتے، تو سب سے پہلے آپ کہتے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس آدمی کو طاقت ہو، قوت ہو، استطاعت ہو تو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ جب کسی نوجوان سے ملاقات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے فلاں حل تزوجتا، کیا تم نے نکاح کر لیا، کیا تم نے شادی کر لی؟ جلیبیب آئیں تو اللہ کے نبی ان سے بھی کہیں ہاں کہ اے جلیبیب کیا تم نے شادی کر لی؟ یعنی معاشرے کے اعلیٰ سے اعلیٰ آدمی سے لے کر کے ادنا سے ادنا فرد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال کرتے تھے۔ کیوں ایسا؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کو تشکیل دینا چاہتے تھے اور جس امت میں آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، آپ کا منشا یہ تھا کہ یہ امت صحیح راستے کے اوپر آ جائے اور اپنے ہر معاملات کے اندر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لے۔ حاضرین کرام، اسی مناسبت سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح کرو، اور جو آدمی اس نکاح کرنے سے اگر اعراض کرے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ جان لے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ اعراض کرنے والا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنے کی وجہ سے وہ اس امت محمدیہ کے اچھے لوگوں، مومن لوگوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اسلامی بھائیوں، اب جب ایک شادی متعین ہو جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے، تو ایک دوسرے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق عائد کیے ہیں۔ اسی لیے جو دوسری آیت پڑھی گئی تھی اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ تم رشتہ داریوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے،
حاضرین آپ جانتے ہیں کہ ایک رشتہ دو اجنبی جب ایک رشتے میں بندھ جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان دو جوڑوں سے ان دو لوگوں کے ذریعے سے کتنے رشتے اس میں قائم ہو جاتے ہیں. ہاں یعنی انسان ایک مضبوط اور مستحکم رشتے کی بنیاد پڑتی ہے اور پھر دو لوگ دو خاندانوں کے جوڑنے کا باعث بن جاتے ہیں. ہاں وہیں سے ساس اور سسر ہوتے ہیں, وہیں سے اولادیں پیدا ہوتی ہیں اور وہیں سے پھر ایک سلسلہ نکل پڑتا ہے رشتوں کا. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم ان رشتہ داریوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے. حاضرین اب یہ شادی ہونے کے بعد ایک دوسرے کے اوپر چند حقوق ہیں. آج میں انہی حقوق کے تعلق سے کچھ بتانا چاہوں گا کہ ایک مرد اور ایک عورت کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کس نوعیت کے حقوق ہیں اور جنہیں برتنے کی بنیاد پر انسانی معاشرہ اور ایک مسلمانی معاشرہ کس طریقے سے صحیح راستے پر صحیح طریقے پر چل پڑتا ہے اور وہ معاشرہ اچھائی اور صالحیت کے راستے پر چل پڑتا ہے. وہاں سے تمام تر افتراق انشقاق وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں اور آپس میں بھائی چارگی کا ماحول قائم ہو جاتا ہے. حاضرین کرام آپ آئیے دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ آج ہمارے اس شادی اور بیاہ کے معاملات میں جو چیزیں خارج سے داخل ہو گئی ہیں ان چیزوں کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں. وہ چیزیں ایک تو ایک انسان کی یہ نفس ہے اور دوسری چیز ہے انسان کا مال. آج ان دونوں کے حوالے سے آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بہت ہی واضح انداز میں بیان فرما دی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو نفس ہے آپ کا, یہ نفس آپ کا نہیں ہے, نہ آپ اس کے ذمہ دار ہو, اور یہ جو مال ہے آپ کا یہ مال بھی آپ کا نہیں ہے. آپ ایسے بااختیار نہیں ہیں کہ جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے آپ اس میں تصرف کریں. آج انہی دونوں تصرفات کی بنیاد پر یا غلط تصرف کی بنیاد پر آج معاشرہ ایک غلط ڈگر کے اوپر آج چل پڑا ہے, جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر برائیاں عام ہو گئی ہیں. حاضرین اکرام اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں سے ان کے رشتوں کو, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے نفوس کو خرید لیا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے مالوں کا سودا کر لیا ہے. یہ جو آپ کی جان ہے یہ جان یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے امانت ہے. جو ہے ایسے ہی آپ کا جو یہ مال ہے یہ مال بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ امانت ہے. اس میں آپ ان دونوں کے اندر آپ غلط تصرف نہیں کر سکتے. اگر آپ اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو وہاں شادی کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کو شادی کرنی ہے. آپ کو اپنے نفس کو تبتل کر کے یا اپنے آپ کو شادی سے روک کر کے آپ یہ کہیں کہ ہم تقویٰ کے معیار پر فائز ہو جائیں گے, یہ غلط ہوگا. ایسے ہی مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس مال کو یوں ہی ایسے ہی عام کر کے اور دل کھول کر کے جہاں چاہیں وہاں آپ خرچ کرنا چاہیں گے تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. آپ کے اوپر پابندیاں ہیں, ان پابندیوں کے اندر رہ کر کے آپ کو اپنا سارا معاملہ انجام دینا پڑے گا. حضرت کرام اب آئیے دیکھیے, جب ایک جوڑا شادی کے بندھن میں جب بندھ جاتا ہے تو اس کے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں وہ حقوق آپ جان لیجئے. مرد اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ شادی کے بعد اپنی بیوی کو اچھی طریقے سے رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ, خیر و خوبی کے ساتھ, معروف طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزاری جائے. وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ. اب اچھائی کیا ہو سکتا ہے؟ اچھائی یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, کہا تھا انسان جو کھائے وہ کھلائے, جو انسان جو پہنے وہ پہنائے, جہاں رہے وہاں رکھے, جس طریقے سے رہے اس طریقے سے رکھے, اس کے تمام حاجات اور ضروریات کو پوری کرے. ایک مرد کے اوپر اپنی بیوی کی تئیں یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وِجْدِكُمْ, کہ انہیں ٹھہراؤ, انہیں رکھو وہاں جہاں تم رہتے ہو. جو آج حالات آپ دیکھیے حاضرین اکرام, اس بنیاد پر آج لوگ جب باہم نہیں, انسان آج مادے کی تلاش میں
دور دور کا سفر کرتا ہے۔ ہاں آج انسان ایک صوبے سے دوسرے صوبے چلا جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جاتا ہے اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کا خلاف نہیں ہے، وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُم جو ہے، آج یہ چیز خلاف ہے۔ اب اس کے بعد جب معاشرے میں کوئی برائی پیدا ہوتی ہے، ہاں اور کسی خاتون کو اپنی کوئی انسان کی نفسانی ضرورت پڑتی ہے اور اسی طریقے سے علاج اور معالجے کی ضرورت پڑتی ہے، معاشرتی کوئی ضرورت آن پڑتی ہے، تو پھر وہ بیچاری محتاج ہو جاتی ہے اور کسی غیر کا وہ سہارا یا وسیلہ لیتی ہے۔ پھر غیر کا سہارے میں آپ جانتے ہیں ایک اجنبی سے اس کو سہارا لینا پڑتا ہے، اور ایک اجنبی سے سہارا لینے کی بنیاد پر بہت سارے فساد واقع ہو جاتے ہیں، جو آج ہمارے معاشرے میں برائی کی آج جڑیں ہیں، بنیادیں ہیں۔ اسی لیے اسلام کا ضابطہ ہے کہ شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرے، اس کے اچھے طریقے سے بندوبست کرے، جہاں رہے وہاں رکھے، جو کھائے وہ کھلائے، معروف طریقے سے اس طریقے پر اس کو رکھنا چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے جو ہے۔ حضرات کرام، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ آئیے آج دیکھیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آج ہمیں اسوہ اور نمونہ بنانا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں جا رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ غزوے میں جا رہے ہیں، معرکے میں جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنی بیویوں کے درمیان قرا اندازی کرتے، جس کا نام نکلتا اسے غزوے میں لے کر کے جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہے اور انسانی جو فطرت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے جو جسمانی غریزہ، اس کی فطری غریزہ اس کے نفس کے اندر ودیت کر دی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کو ساتھ میں رکھے۔ کیونکہ اگر وہ معاملہ نہیں ہوگا تو انسان گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اور اسلام یہ نہیں چاہتا کہ یہ مسلمان تقوی کے راستے سے ہٹ جائے، تقوی کے ڈگر سے ہٹ جائے۔ اسی لیے اسلامی بھائیوں، شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے نبی غزوات میں اپنے ساتھ اپنی بیویوں کو جس کا نام آتا اس کو لے جاتے تھے، اور آپ کو میں مثالیں بیان کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ دیکھیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی کو آپ دیکھیے کہ آپ کس طریقے سے اپنے بیویوں کے ساتھ ان کا رہنا سہنا ہوتا تھا۔ آج ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے، ایک ہی خاندان میں 4 بھائی ہیں، چاروں بھائیوں کی بیویاں ایک ہی گھر کے اندر رہتی ہیں۔ حاضرین کرام، اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو ایک گھر میں نہیں رکھا تھا، آپ کی جتنی بیویاں تھیں ساری بیویوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مکان دیا تھا۔ آج ہم غیروں کی بیویوں کے ساتھ اپنی بیویوں کو رکھتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں اس جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر کتنی خرابیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث الحم و الموت، یہ دیور یہ جیٹھ یہ موت ہے، یعنی گویا کہ جس طریقے سے ایک آدمی موت سے بھاگتا ہے، ایسی ہی بیویوں کو ان سے بھاگتے رہنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کو برتا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں۔ ان خرابیوں میں سے ایک خرابی میں آپ کو بتاؤں حاضرین کرام، کہ آج آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے کے اندر ساس اور بہو کا مسئلہ ایک عالمی مسئلہ بن گیا ہے۔ آج دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ کیونکہ جو ساس ہے وہ ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی ہے، اور یہ بہو اپنی ساس کو اپنی ماں نہیں سمجھتی۔ حضرات کرام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ آیا، ایک مقدمہ آیا۔ ایک خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ شوہر ہے، میرے یہ ہسبینڈ، مجھے ان سے چند شکایتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے شکایت سن لی تو آپ نے فرمایا کہ اے خاتون، یہ جان لے ہوا جنتوں کی و ناروں کی، کہ تمہارا شوہر تمہارا جنت ہے اور تمہارا جہنم ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کہا کہ ہوا جنتوں کی و ناروں کی، کہ تمہارا شوہر تمہارا جنت ہے اور وہی تمہارا جہنم ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بنیادی بات کہی تھی کہ اے خاتون، تو اگر اپنے شوہر کو راضی کر لے گی تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو اپنے شوہر کو ناخوش کرے گی تو تیرے لیے جہنم ہے۔ حاضرین، کیسے یہ ممکن ہے؟
اس طریقے پر ممکن ہے کہ ہر وقت بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے. جہاں شوہر کے حقوق بیوی کے تئیں ہیں وہیں بیویوں کے چاہیے کہ اپنے شوہر کے حقوق کی پاسداری کرے, اس کا خیال کرے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور مردوں کو ان کے اوپر فوقیت دی ہے ذمہ داری کی حیثیت سے. اس ذمہ داری کی بنیاد پر ان کے اوپر فائق ہیں اور ان کے اوپر فاضل ہیں. اس وجہ سے ان کے اوپر ذمہ داریاں جس طریقے سے شدید ہیں, ایسے ہی خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کی فرمان کی ان کی پاسداری کریں. اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے, اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها فتدخل من ای ابواب الجنت شاءت, کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے, رمضان کے پورے مہینے کی روزے رکھے اور اسی طریقے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے, وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. حضرت کرام, شوہر کی اطاعت بہت بڑی ذمہ داری ہے. خواتین کو یہ سمجھ لینا چاہیے, دینی انداز میں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا, وہاں پر اگر کا لفظ ہے کہ اگر جائز ہوتا تو خواتین کو یہ حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں, لیکن وہاں حکم نہیں دیا گیا. کیوں؟ اسی لیے کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے. یہ 4 انچ کی زمین صرف اور صرف باری تعالیٰ کے لیے, یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ شوہر کی کتنی اہمیت ہے. اگر بیوی یہ سمجھ لے کہ میرے شوہر کی یہ اہمیت اور اس کی یہ حیثیت ہے, تو کبھی بھی بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کا شکار نہیں ہوگی, کبھی بھی وہ نافرمانی نہیں کرے گی, کبھی اس کی حکم عدولی نہیں کرے گی. اور اسی کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا جنتوں کی و ناری کی, اگر تو اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی, اس کی فرما برداری کرے گی, تو جان لے کہ تیرے لیے جنت ہے. لیکن نہیں, آج معاملہ اس نوعیت کا ہے. وہیں پر آئیے ایک اور حدیث, وہ بھی لفظ اگر کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شوہر کے بدن پر زخم ہو, ممکن ہے آپ کو تعجب ہو یہ حدیث سن کر کے کہ اگر شوہر کے بدن پر زخم ہو اور بیوی اس زخم کو اپنی زبان سے چاٹے تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. وہاں بھی لفظ اگر کے ذریعے سے ہے, یعنی اس کا حکم, اس زخم کے چاٹنے کا حکم نہیں دیا گیا. اندازہ لگائیے کہ شوہر کا حق کتنا بڑا اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. حضرات کرام, تو بیویوں کو چاہیے یہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں کی ان کی کفالت کریں, ان کی صحیح طریقے سے ان کی حفاظت کریں, ان کی رعایت کریں اور انہیں معروف طریقے سے ان کو وہاں جہاں رہیں وہاں رکھیں. حضرات کرام, آئیے دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بیویوں کے حقوق جو مردوں کے اوپر عائد کیے ہیں اور سرپرستوں کی طرف سے بھی جو ذمہ داریاں ہیں, ان میں سے آپ کو چند اور چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جب یہ شادی کے بندھن میں جب جوڑے بنتے ہیں تو اس وقت جو بدعات اور خرافات آج ہمارے اس معاشرے کے اندر عام ہو گئی ہیں, ان میں تو ایک چیز یہ, ایک پہلو تو یہ ہے کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. بہت ساری چیزوں کو انسان نے تقوی سے ہٹ کر کے اپنا لیا ہے, جس کی بنیاد پر آج یہ معاشرہ حد درجہ تعفن آمیز ہو گیا ہے اور وہاں سے جو ہے بدبو پیدا ہو گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آج انسان نے پیسے کو سمجھا ہے کہ یہ میرا ہے اور میں جس طریقے سے چاہوں اس کے اندر تصرف فرماؤں. آج آپ دیکھیں گے کہ جہیز کی جو لعنت آج ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے, میں نہیں بتانا چاہتا ہوں اس لیے کہ وقت میرا بہت مختصر ہے, 45 منٹ کا وقت ہے. میں اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو دوسرے ادیان اور دوسرے فرق اور دوسرے دین اور دھرم سے جو ہمارے اس دین کے اندر آ گئی ہیں, میں اس کی تاریخ نہیں بتانا چاہتا ہوں. بس صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے دین سے نہیں ہے, یہ ہمارے دین سے نہیں ہے. اور بہت سارے لوگوں نے اس جہیز کو آج دین سمجھ کر کے اور یہ سمجھ لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو تجہیز فرمائی تھی, ان کے لیے جو چیز پیش کیا تھا, اس چیز کو دلیل دے کر کے آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, جہیز اللہ کے نبی نے بھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں جہیز دیا تھا. نعوذ باللہ, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام ہے, یہ الزام ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں, آپ کو شاید معلوم نہ ہوگا
کہ اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے. انہی کو سب کچھ انتظام کرنا تھا, انہی کو گھر کا انتظام کرنا تھا, انہی کو چولہا چکی کا انتظام کرنا تھا, انہی کو انہی کے لیے چادر کا انتظام کرنا تھا, انہی کو مٹکے کا انتظام کرنا تھا. جو بھی چیزیں اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھیں, چاہے وہ چادر ہو, چاہے وہ تکیہ ہو, چاہے وہ گھڑا ہو, تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو انتظام کیا تھا وہ ان کی ذمہ داری تھی, سرپرست کی حیثیت سے انہوں نے انتظام کیا تھا. نعوذ باللہ انہوں نے جہیز کے نام پر نہیں دیا تھا. حضرات کرام, اس پیسے کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. جو چیزیں آج آپ غلط طریقے سے جو غیروں کی رسوم و رواج ہیں اس کو اپنا لیا گیا ہے, آج یہ دی جاتی ہے, آج یہ چیز بہت ہی معاشرے کے لیے خراب ترین چیز ہے. اور آج جیسے بھی آپ نے سنا ناظم جلسہ سے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج اس لعنت کے آ جانے کی وجہ سے نہ معلوم کتنی بچیاں آج گھروں کے اندر بیچاری وہ بوڑھی ہو جا رہی ہیں. حضرات کرام, جس چیز کے دینے کی جو بات تھی آج اس چیز کو تو ہم پیش نہیں کرتے ہیں. اسلام نے ایک عورت کے لیے, ایک بیوی کے لیے, اسلام نے ایک بہن کے لیے, اسلام نے ماں کے لیے جو وراثت میراث جو متعین کیا تھا, آج اس حق کو تو ہم ادا نہیں کرتے. اور ان چیزوں کو, جو چیزیں خارجی چیزیں ہیں, غیروں کے رسوم و رواج سے ہیں, ان چیزوں کو اپنا کر کے ہم نے ان چیزوں کو رواج دے لیا ہے. اور میراث جو شرعاً ایک مرد کی یہ ذمہ داری ہے اور معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتین کو وہ ادا کرے. اور اسلام نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ دیا, آپ کو معلوم ہوگا جاہلیت کی تاریخ کو, جاہلیت میں عورتوں کو محروم رکھا جاتا تھا, انہیں میراث سے کچھ بھی نہیں ملتا تھا, مرد ہی وارث ہوتا تھا. لیکن نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں میراث کی آیتوں کو نازل فرما کر کے اور اس مسئلے کو اتنا زیادہ واضح فرما دیا ہے, کہا ہے کہ دیکھو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں وصیت کرتا ہے, تمہارے اوپر اس چیز کو فرض قرار دے دیا ہے, کہا تم میراث کو ادا کرو. ایک مرد کو مؤنث کا ایک مرد کو ڈبل ملنا ہے. یعنی گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کا حصہ متعین کر دیا ہے. مردوں کے لیے للرجال نصیب مما اکتسب, لوگوں کے لیے ہے جو چیزیں ہیں مردوں کے لیے ہیں, ایسے ہی عورتوں کے لیے ہیں. جو عورت جو اس کے حصے میں جو چیزیں آتی ہیں نصیب مفروضہ, اور یہ حصہ فرد حصہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تمام حصے ان کے لیے متعین فرما دیا ہے. اسی لیے قرآن مجید کے آیت میراث میں فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, اگر کسی آدمی کی ایک ہی بیٹی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی جائیداد کا وہ آدھا حصہ اسے دے جو ہے. آپ کو مشہور واقعہ معلوم ہوگا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ بڑے ہی مالدار آدمی ہیں, اللہ نے انہیں بہت ہی دیا تھا. انہوں نے چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے وہ, اور انہوں نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی بڑا مالدار آدمی ہوں, میں چاہتا ہوں کہ 2/3 2/3 میں اللہ کے راستے میں دے دوں, میری ایک ہی بیٹی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, تم ایسا نہیں کر سکتے ہو, تمہاری ایک بیٹی ہے. کہنے لگے اللہ کے نبی 2/3 تو نہیں دے سکتا, تو کیا میں آدھا دے سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, دیکھو ثلث 2 اور یہ ثلث بھی زیادہ ہے, یہ ثلث بھی زیادہ ہے تمہارے لیے. یعنی اللہ کے راستے میں دینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. کہا دیکھو اللہ کے راستے میں 2/3 دے رہے ہو نا, آدھا دے رہے ہو, یہ دینا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے, بلکہ تم اپنے اہل و عیال کو, اپنے اعزاء کو, اپنے اقارب کو, اپنے رشتہ داروں کو دو گے, یہ چیزیں تمہارے لیے کار ثواب اور باعث ثواب ہیں. حضرات کرام, آج ہمارے یہاں لوگ جہیز دے کر کے اور آج ایک غلط کام کرتے ہیں, اور میراث سے بچیوں کو محروم کر کے آج ایک گناہ کے اندر وہ خود مبتلا ہو جا رہے ہیں. اور ایسا گناہ ہے کہ قیامت کے دن یہ بچی کھڑی ہوگی اور اپنے والد سے, اپنے بھائی سے اور اپنے شوہر سے, ان تمام لوگوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گی. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. حضرات کرام, اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حقوق کا تذکرہ کیا ہے
کہ ہر اپنے عزیز کی، اپنے اعزاء کی، اپنے اقارب کے حقوق کو ادا کیا جائے، مسکینوں کو جو حق ہے انہیں ادا کر دیا جائے، مسافروں کا جو حق ہے ان کا حق ادا کر دیا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور چاہیے کہ تم اسراف سے کام نہ لو، اسراف سے کام نہ لو۔ آج شادی کے معاملے کے اندر بھی آج انسان حد درجہ اسراف سے کام لیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے باراتیوں کا آنا جانا ہے، کھانے کا بچی کی شادی کے موقع پر کھانے کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے کیا کیا رسوم جو کیے جاتے ہیں، ہلدی مہندی اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی دعوتیں کی جاتی ہیں، اور پھر انسان کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے آپ سے، یہ پیسہ، یہ مال، یہ آپ کا مال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مال ہے، اور اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کے حق میں انہوں نے کچھ کم کرنا چاہا، اللہ کے راستے میں زیادہ دینا چاہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرما دی جو ہے۔ حاضرین اکرام، اسی لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا ضابطہ کیا ہے اور اسلام کے اصول کیا ہیں۔ ان اصولوں کی بنیاد پر ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ شادی اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دو نفوس کو ایک ساتھ جوڑ کر کے ان کے درمیان جو محبت اور مودت پیدا کی ہے، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس نشانی کو ہمیشہ کے لیے اسے برتا جائے، کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس کی بنیاد پر یہ بے برکتی کی باعث بن جائے کسی بھی نوعیت سے۔ اور آپ دیکھیں گے آپ کے معاشرے کے اندر جو طلاق کی شرحیں بڑھ رہی ہیں، جو آج انشقاق اور افتراق کی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں، جانتے ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ یہ تمام چیزیں شرعی شادی نہ کرنے کی وجہ سے ہیں، جو بڑے ہی نتیجہ خیز، بڑے ہی خراب نتیجے پر معاملہ جا کر کے ختم ہوتا ہے، اور وہ طلاق کی نوبت ہے۔ حضرات کرام، اس لیے ہمیں چاہیے کہ سادگی کے ساتھ، حد درجہ سادگی کے ساتھ اپنی شادیوں کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث اس طریقے سے کہ شادی کے اندر حد درجہ آدمی ایسر طریقہ اختیار کرے جو ہے، عدم النکاح برکتن ایسرها معونتن، کہ اس نکاح کے اندر برکت ہوتی ہے جس کے اندر کم خرچہ کیا جائے، اور جس کے اندر زیادہ فضول خرچیاں کی جاتی ہیں۔ اولاً یہ شیطانی کام ہے، اور یہ بے برکتی کو دعوت دینا ہے، جس کی بنیاد پر آج ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کی آج برائیاں آج عام ہو گئی ہیں۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں چاہیے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ایسا قدم اٹھانا چاہیے جس کی بنیاد پر ایک مضبوط اور مستحکم معاشرہ تشکیل پائے، اور شادی حد درجہ سادگی سے انجام پائے، اور کسی طرح کی اس کے اندر کوئی ریا، نمود، تصنع، دکھاوا، بناوٹ اور بدعات اور خرافات سے پاک نکاح اور شادیاں ہونی چاہیے۔ یہ شادیاں برکت کا باعث ہوتی ہیں، اور اس شادی کے بعد جس طریقے سے میں نے چند حقوق کا تذکرہ کیا ہے، میاں بیوی کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ان ذمہ داریوں کو نبھائیں اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں۔ اور جب رشتہ داریاں جڑ جاتی ہیں تو صرف میاں بیوی کا رشتہ نہیں رہتا، بلکہ یہ خاندان جڑتا ہے۔ اس خاندان کے جڑنے کے بعد ہر ایک کے حقوق ایک دوسرے پر عائد ہو جاتے ہیں۔ حاضرین، ان حقوق کے خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کیوں جاتے ہیں؟ وہاں جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کام کرتے کرتے بیچاری وہ تھک جاتی ہیں، اپنے باپ کے گھر جاتی ہیں اور خادم کا مطالبہ کرتی ہیں۔ باپ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں ہیں، اللہ کے نبی گھر پہ آتے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیٹی کا پیغام سناتے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ کی بیٹی آئی تھی، خادم کا مطالبہ کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ابھی بیٹھے نہیں ہیں۔ آپ محبت کا اندازہ لگائیے اور رشتہ داریوں کی اہمیت کا تقاضا دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں جاتے ہیں، اور اس وقت پہنچتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچتے ہیں کہ دونوں ایک چادر میں، جانتے ہیں وہ کون سی چادر؟ یہ وہی چادر تھی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا کہ یہ وہ چادر ہے جس میں تم دونوں رات بسر کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، دونوں میاں بیوی جس طریقے سے میاں بیوی ایک بستر میں سوتے ہیں اس چادر کے نیچے دونوں لیٹ چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اور یہ دونوں میاں بیوی یہ جوڑا
اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اپنی مکان پر رہو، جہاں ہو وہیں رہو۔ محبت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور دونوں کے چادروں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں۔ سوچئے کہ کتنے بے تکلف تھے۔ آج ہمارے یہاں دوسری تکلفات داخل کر دی گئی ہیں جو ناجائز ہیں اور حرام تکلفات ہیں، جو ہے جن کا اسلام میں عطا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی دونوں بستر کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں، چادر پر دونوں میاں بیوی سوئے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کیا مطالبہ ہے؟ خادم کا مطالبہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا میں تمہیں نہ دوں جو تمہیں خادم سے بہتر ہو؟ تسبیحات فاطمہ تقریباً سب کو یاد ہے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا مسنون ہے، ہر رات میں سوتے وقت بستر پر پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر بھی اس تسبیح کو میں نے نہیں ترک کیا تھا۔ دیا گیا تھا تحفہ کس کو؟ شوہر کو، بیوی بیٹی کو دیا گیا تھا، لیکن اپنا لیا کس نے؟ شوہر نے اپنا لیا، اور ایسا پلو سے باندھ لیا کہ جنگ صفین کے رات میں بھی وہ وظیفہ نہیں ترک کیا۔ حضرت اکرم آج ہمارے یہاں ہوتا تو کیا، ارے بیٹی کی فرمائش آ گئی ہے، اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، دین دو، آخرت دو، دنیا دینے سے کچھ بھلا نہیں ہونے والا ہے۔ حضرت اکرام اسی لیے اپنے جہاں پر اپنی بیٹیوں کو اہمیت دینی چاہیے، وہیں پر ان کے تمام حالات کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور ان کی حیثیت کا بھی اندازہ لگانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ بھتیجے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفالت میں رہ چکے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ وہیں پر آئیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے تعلق سے، آج ہمارے خاندان میں کہا جاتا کہ بیویوں سے کیا مشورہ کرنا، ان سے کیا بات کرنی، یہ تو آدھی عقل کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے انہیں کہا یہ تو آدھی عقل کی ہیں، سمجھدار نہیں ہو سکتی ہیں، ان کے اندر کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو جو عمرے سے روک دیا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اے میرے صحابہ، اپنے جانوروں کو ذبح کر دو اور احرام کھول دو، حلال ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے یہ پروانہ جاری کیا، لیکن صحابہ عمرے کی نیت سے آئے تھے، ایک عبادت و بندگی کی نیت سے آئے تھے، وہ لوگ اس چیز پر آمادگی کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے کہ وہ صحابہ جو ایک اشارے ابرو کے اوپر جان دینے والے تھے، کیا بات ہے کہ آج وہ اس معاملے میں پہل قدمی نہیں کر رہے ہیں، اس میں وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ حاضرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پریشان ہوئے، کیونکہ صحابہ کرام نعوذ باللہ کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی مخالفت پر وہ ہمارا نہیں، ایسا نہیں تھا۔ دل میں ایک جذبہ تھا اور یہ جوش تھا کہ اللہ کے گھر کے دیدار نصیب ہو جائے۔ اس جذبے کے تئیں ممکن اس انتظار میں تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی پروانہ نازل کر دے تاکہ ہمارے لیے کوئی حل نکل آئے۔ اس انتظار میں وہ لوگ، اللہ کے نبی نے جا کر کے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ کیا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے آج ہم اپنے بیویوں کو کنارے لگا دیتے ہیں، انہیں ادھر کر دے کریں کہ اس سے کیا مشورہ کرنا، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ کیا، کہا کہ معاملہ اس نوعیت کا ہے، بیوی تو ایسی ہو بیوی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب جائیے آپ اپنا جانور ذبح کر دیجئے اور آپ احرام کھول دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جا کر کے اپنا جانور ذبح کیا اور اپنا احرام کھولا، جیسے ہی آپ نے جانور کو گرایا ایسے ہی تمام صحابہ کرام دھڑا دھڑ اپنے تمام جانور گرا دیے۔ حاضرین کرام اندازہ لگائیے کہ بیویوں کی یہ اہمیت ہے اسلام کے اندر، ہمیں ان کے حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے۔ بحیثیت ذمہ دار باپ کی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو انہیں میراث عطا کریں۔ بحیثیت ذمہ دار ہم شوہر کے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بیویوں کے حقوق کو ادا کریں اور ان کے ساتھ انصاف کا اور اچھے طریقے سے معاشرے کی تشکیل فرمائیں۔ ایسی ہماری یہ ذمہ داری ہے بحیثیت بھائی کی کہ معاشرے میں اس نوعیت کی کوئی برائی عام ہو رہی ہو جس سے ہماری بہنوں کی عزتوں کے اوپر حرف آنا ہو یا ان کی شادیوں کی رکاوٹ بننے والی ہو، تو انہیں چاہیے کہ انہیں ان تمام چیزوں سے باز آ جانا چاہیے۔ ایسے ہی معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ
کہ معاشرے میں اگر ایسے غلط رسوم و رواج عام ہو گئے ہوں تو ان تمام رسوم و رواج کو ختم کر دینا چاہیے اور ایک اچھے سمت کی طرف قدم بڑھانا چاہیے. جس طریقے سے آج کا یہ اجتماع ایک قدم ہے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی طرف اور ایک اچھے رشتے کی طرف. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ جو شادیاں ہو رہی ہیں یا جو لوگ شادی کی دہلیز پر پہنچ چکے ہوں اپنی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے اسلام کی تعلیمات کے اوپر وہ عمل پیرا ہوں اور اسی کی روشنی میں اپنے تمام امور انجام دیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر کام کو دین اسلام کی روشنی میں انجام دیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وأقول قولی هذا واستغفر اللہ ربی من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.